ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کے 9ویں باب کی 35ویں آیت سے 10ویں باب کی پہلی اور پھر 6 سے 8 آیات تک۔ اس وقت یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ پہلے یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، پھر اندھوں کو بینائی دی اور اب گنگوں کو گویائی بھی دیتا ہے۔ ان معجزوں میں ایک روحانی سلسلہ معلوم ہوتا ہے، پہلے زندگی، پھر سمجھ اور ادراک اور اس کے بعد گواہی۔ جب یسوع تعلیم دیتا اور منادی کرتا تھا تو ساتھ ساتھ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا بھی دیتا تھا۔ جس طرح معجزات مسیح موعود کی پہلی آمد کی خصوصیت تھے اور اس کی فروتنی اور فضل کو ظاہر کرتے، اسی طرح اس کی دوسری آمد میں وہ اس کی قدرت اور عظیم جلال کو ظاہر کریں گے۔ یسوع اسرائیلیوں کے بڑے ہجوم کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہراساں اور بے یار و مددگار ہیں۔ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ اس کو ان لوگوں پر بے حد ترس آیا۔ کاش ہم بھی روحانی طور پر کھوئے ہوں اور مرتے ہوں کی بھلائی کے لیے تڑپے۔ ہمیں مسلسل دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم بھی دعا کریں کہ خداوند میں بھی بھیڑ پر گہری نظر ڈالوں جیسے میرے نجات دہندہ نے ڈالی ہے۔ خداوند یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ فصل کے مالک کی منت کرو، وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ اس درخواست کو خلوص نیت سے پیش کرنے کے لیے ضرور تھا کہ ایماندار خود جانے پر آمادہ ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے 12 شاگردوں کو بلاتا ہے اور اس نے پہلے ان کو چنا تھا، لیکن اب وہ ان کو اسرائیلی قوم میں منادی کرنے کے خاص مشن کے لیے بلاتا ہے۔ اس بلاہٹ کے ساتھ ان کو اختیار ملتا ہے کہ بدروحوں کو نکالیں اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا بخشیں۔ اب شاگردوں کو سند دی گئی جس سے پیغام کی توثیق ہونا تھی۔ انہیں بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا اور بدروحوں کو نکالنا تھا۔ یہودی نشان طلب کرتے تھے، چنانچہ خدا نے اپنی مہربانی سے ان کو نشانات عطا کر دیے۔ جہاں تک ان کے معاف سے یعنی اجرت کا تعلق ہے، خداوند کے نمائندوں کو اپنی خدمات کے عوض کچھ وصول نہیں کرنا تھا۔ ان کو برکات بے قیمت ملی تھی اور انہیں بے قیمت ہی دوسروں کو دینا تھی۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو